اس میں اب دیکھیں کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ انتہائی خطرناک شاید رول پلے کر رہا ہے. جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا, بے شمار ایسے ٹی وی اینکرز ہیں, ایسے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں جس میں پیچھے بھگوانوں کی تصویریں ہندوؤں کی دکھائی جا رہی ہیں, ایسے ڈرامے جس میں وہ بے حیائی دکھائی جا رہی ہے, ایسے دانشور ہیں جن کے ذریعے عورت حقوق کے نام پر وہ بے حیائی کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں, ایسی طریقے سے سیکولرزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. اب میڈیا وہ جن ہے جو بوتل سے باہر آ گیا, اس جن کو بوتل میں واپس ڈالنا اس وقت ممکن نظر نہیں آتا. تو ہم اپنا تحفظ کیسے کریں؟ دیکھیں جی وہی بات ہے, تحفظ, آپ صحت کا تحفظ کیسے کریں گے؟ ڈاکٹرز کی دی ہوئی ہدایات پہ عمل کریں گے, ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اگر بیمار ہیں. اگر بیمار نہیں ہیں تو جو ایک عام ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ جو طبی اصول ہوتے ہیں آپ اس پہ عمل کریں گے. تو گمراہی سے بچنے کا طریقہ کار یہ کہ آپ کو علماء کے ساتھ کیا کہتے ہیں اپنی اٹیچمنٹ رکھنی ہوگی, اور یہ وہ واحد طبقہ ہے جس کے بارے میں اسلام کا حکم ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھنا ہے. وگرنہ آپ ڈاکٹر کے پاس مجبوراً جاتے ہیں, وکیل کے پاس مجبوراً جاتے ہیں, عدالت کے سامنے جج کے سامنے کھڑے ہونا آپ مجبوراً جاتے ہیں, آپ خوشی سے نہیں جاتے. آپ کورٹ کچہری مجبوراً جاتے ہیں, آپ خوشی سے نہیں جاتے. لیکن آپ علماء کے پاس خوشی سے آتے ہیں اور آنا چاہیے. اس سے ہی دین بچتا ہے, ویسے دین نہیں بچتا. جب تک ہم اہل علم سے رابطے میں نہیں رہیں گے تو ہم اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتے. ایمان کو بچانے کا طریقہ یہ ہے, صحت کو بچانے کے لیے اگر آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو ایمان کو بچانے کے لیے آپ کو علماء سے رابطے میں رہنا ہوگا. اب بات یہ ہے کہ بھائی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یار ہم کس مولوی کی مانیں؟ ہاں جی بالکل, بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں بڑا آسان طریقہ ہے. کفر و اسلام کے درمیان جو حد فاصل ہے نا کہ کیا فرق ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ مولوی پہ رہنے ہی نہیں دیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. قرآن کریم کی وہ بیسک آیات جو اسلام اور کفر کے درمیان واضح فرق کرتی ہیں, وہاں مفسر کی تفسیر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. وہ قرآن خود میزان ہے نا. دیکھیں قرآن میں مفسر کی تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے بہت سے مقامات پہ, لیکن جو کفر و اسلام میں واضح فرق کرنے والی آیات ہے نا, جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب اس صورت کی قدر اس کو آئے گی جس کو عیسائیت کے پس منظر کا پتہ ہے. اب اس میں قرآن کے بارے میں یہ بھی نہیں آتا کہ یہ حدیث صحیح ہے, حسن ہے, موضوع ہے, من گڑت ہے, صحت کے کس درجے پر ہے. بھائی یہ قرآن ہے, ہر آیت صحت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہے, آپ کو کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں. ثبوت کے حوالے سے بھی قطعی اور اپنے مفہوم کے حوالے سے بھی اتنی قطعی کہ ایک لے مین بھی اس کا ترجمہ پڑھ لے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی. چھوٹی سی بات, وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بات کلیئر ہو گئی, بات ہی ختم ہو گئی, بات ہی ختم ہو گئی. یہ وہ قرآن کی باتیں ہیں جو اصولی باتیں ہیں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جیسے ہر وقت میرے اور آپ کے ساتھ اپنے علم اپنی قدرت کے حوالے سے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا, ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم, کہ تین ہوتے ہیں چوتھا اللہ ہوتا ہے, پانچ کیا کہتے ہیں پانچ نہیں ہوتے چھٹا اللہ ہوتا ہے. تو ہر وقت اپنے علم اپنی قدرت کے حوالے سے موجود اللہ ہے. یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے کسی میں رکھی نہیں اپنے علاوہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. جب آپ قرآن کو اس طرح مطالعہ کریں گے نا, بنیادی عقائد کو آپ اٹھا لیں, پھر یہ دیکھیں یہ بنیادی عقائد ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں علماء کے کس طبقے میں موجود ہیں, آپ ان کے ساتھ جا کے جڑے جائیں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, موجودہ دور کے سب سے بڑے فتنے الحاد کے بارے میں ایک مختصر سی گفتگو کی, لیکن کوشش یہ کی گئی کہ کچھ بنیادی اشکالات کا جواب دیا جائے, آپ کو ایک لاہ عمل دیا جائے, آپ کو بتایا جائے کہ کس پلیٹ فارم سے کس طرح کے لوگوں سے جڑیں تاکہ اس فتنے سے خود بھی بچ سکیں, اپنی نسلوں کو بھی بچا سکیں. اگر ایمان ہی نہ رہا تو باقی کیا رہے گا. ایمان کی زندگی کے ساتھ سلامت رہیں. السلام علیکم.